بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، میں اسلامک گیان کی جانب سے فن نحو کورس کا دوسرا ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا سبق فن نحو کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت اور چند الفاظ کی اصطلاحات پر ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ نیز ہمارے واٹس ایپ گروپ اور چینل سے بھی منسلک ہو جائیں تاکہ تمام اپڈیٹس اور اہم معلومات بروقت آپ تک پہنچ سکیں۔ علم نحو کی تعریف۔ علم نحو وہ علم ہے جو ہمیں کلمات کو جوڑنے کا طریقہ سکھاتا ہے اور ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم کرنے میں مدد دیتا ہے، یعنی الفاظ کو کیسا جوڑا جائے، کس لفظ کو پہلے کس کو بعد میں، پہلے کون اس کے بعد کون، یہ طریقہ ہم کو اس علم میں معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح عربی کے لفظ میں ہر لفظ میں حرکت ہوتی ہے، تو علم نحو میں لفظ کے آخری حرف پر کون سی حرکت آئے، کون سا اعراب آئے، وہ ہم کو اس علم میں معلوم ہوگا۔ علم نحو کا موضوع کہتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اس علم میں بحث کی جائے۔ ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہیں۔ علم نحو کی غرض و غایت، یعنی علم نحو سیکھنے سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا۔ علم نحو کی غرض و غایت یہ ہے کہ عربی کلام میں لفظی اور نحوی غلطیوں سے محفوظ رہا جائے۔ اب چند اصطلاحات کی طرف ہم جاتے ہیں۔ لفظ کی تعریف۔ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ وہ بات ہے جو بھی آدمی کے منہ سے نکلے۔ آدمی کے منہ سے جو بھی آواز نکلے، بات نکلے، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اب لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک لفظ موضوع اور ایک لفظ محمل۔ لفظ موضوع وہ لفظ ہے جو معنی دار ہو، یعنی جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، جیسے قلم، یہ ایک چیز کا معنی ہے، ایک چیز کا نام ہے۔ لفظ محمل وہ لفظ ہے جو بے معنی ہو، یعنی جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے دیز، زید ایک آدمی کا نام ہے، اس کو الٹا کر دیا جائے، دیز کہہ دیا جائے تو اس کا کوئی معنی نہیں نکلتا۔ اب لفظ موضوع یعنی معنی دار لفظ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مفرد، دوسرا مرکب۔ مفرد ایک اکیلا لفظ جو ایک واحد معنی بتلائے، یعنی مفرد کا صرف ایک ہی معنی ہوتا ہے، جیسے قلم، قلم کا صرف ایک معنی ہے۔ مرکب ایسے الفاظ جو کئی مفرد الفاظ کے ملاپ سے بنتے ہیں اور مل کر ایک معنی دیتے ہیں، یعنی اس کے اندر کئی مفرد الفاظ ہوتے ہیں، پھر وہ جا کر مرکب بنتا ہے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی معنی دیتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، آج کے سبق میں ہم نے فن نحو کی تعریف، اس کا موضوع، غرض و غایت اور چند الفاظ کو معلوم کیا۔ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی اور آپ نے اس سے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو براہ کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید برآں ہمارے واٹس ایپ گروپ اور چینل سے بھی منسلک ہو جائیں تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس اور اہم معلومات بروقت مل سکیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔